وزیراعظم نے انتخابی اصلاحات کے نفاذ کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا نتائج کا ڈر نہیں، انتخابی اصلاحات نظام کے لیے ضروری ہیں، چاہے ہمیں نقصان ہو، الیکشن خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں سینٹ میں میچ فکسنگ نہیں ہوگی، وزیراعظم نے کابینہ کو بتا دیا۔ وزیراعظم نے کابینہ اجلاس کے آغاز میں ہی الیکشن کمیشن ریفارمز پر بریفنگ لی۔ وزیراعظم نے انتخابی اصلاحات کے نفاذ کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ کہا نتائج کا ڈر نہیں ہے، انتخابی اصلاحات نظام کے لیے ضروری ہے، چاہے ہمیں نقصان ہو، الیکشن خفیہ ہونے چاہیے۔ تو ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ سینٹ کا الیکشن بھی قریب ہے، تو اس حوالے سے یہ اجلاس تھا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو بتا دیا ہے کہ کابینہ اجلاس کے آغاز میں ہی الیکشن کمیشن ریفارمز پر بریفنگ لی وزیر اعظم نے، اور وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کے نفاذ کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نتائج کا ڈر نہیں ہے، انتخابی اصلاحات نظام کے لیے ضروری ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ بات کی گئی تھی اصلاحات کی انتخابی نظام میں، تو ایک مرتبہ پھر یہ بات کی گئی ہے، اور اس کا ڈر نہیں ہے کہ ہمیں نقصان ہو، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، اور کہا کہ الیکشن خفیہ نہیں ہونے چاہیے۔ مزید جان لیتے ہیں ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا خان ثانی بتائے گا مزید کیا کہا وزیر اعظم نے اس الیکشن ریفارمز کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں اندرونی کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم نے ہر صورت میں سینٹ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ الیکشن نہیں بلکہ اوپن بیلٹ الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے اپنی لیگل ٹیم کو آج کابینہ اجلاس میں ہدایت بھی دی ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چاہے ہمیں جتنا بھی نقصان ہو، الیکشن خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ملک کی مفاد میں یہ فیصلے کرنے ہیں، قومی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں، اپنے سیاسی مفادات کے برعکس قومی مفاد جو ہے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ کا اجلاس جب شروع ہوا تو وزیر اعظم نے اعظم خان سواتی کو بلایا کہ سب سے پہلے وہ الیکشن ریفارمز کے اوپر بریفنگ دے۔ 40 منٹ تک بریفنگ دی گئی اعظم خان سواتی کی طرف سے، وفاقی وزیر انسداد منشیات جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شفقت محمود، پرویز خٹک کو بھی میں نے ذمہ داری سونپی تھی۔ پرائم منسٹر نے یہ واضح طور پر ہدایت کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات جو ہے وہ 31 جنوری تک ہر صورت میں مکمل ہونے چاہیے اور ان کو نافذ ہونا چاہیے۔ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے آج کرکٹ میچ کی بھی بات کی کہ میچ فکس نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ کرکٹ میں آئے تو امپائر جو ہے وہ ہر کسی کو اچھے لگتے تھے اپنے امپائر، لیکن میں نے غیر جانبدار امپائر متعارف کرائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میچ فکس کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کرکٹ کا میدان ہو یا پھر سیاست کا میدان۔ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں پہلے میچ فکسنگ ہوتی تھی، لیکن اب پہلی حکومت ہوگی جو اپنی حکومت کے مفاد کے برعکس اب فیصلہ کر رہی ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی غیر جانبدار الیکشن جو ہے اس کی طرف جانا ہے، نتائج چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کو اعظم خان سواتی نے جو بریفنگ دی اس میں بتایا گیا کہ آئی ٹی، نادرا اور الیکشن کمیشن پاکستان مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ الیکشن کمیشن کی خود مختار حیثیت ہے، لیکن ادارے ان کی معاملت کر رہے ہیں اور ہیکر سے بچانے کے لیے اب کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اگلے ہفتے پھر اجلاس کے حوالے سے بریفنگ کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے کہا کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو ویریفائی بھی کرنا چاہیے لوگوں کو، تاکہ آدھے گھنٹے بعد لوگ ووٹ پول کر کے اس کو ویریفائی بھی کر سکے۔ آج کے اجلاس میں گندم کے اوپر بات کی، فخر امام اور خسرو بختیار کو وزیر اعظم نے کھل کر سوالات کیے اور کہا کہ ہر صورت میں گندم کا ذخیرہ جو ہے وہ وافر مقدار میں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی امدادی قیمت جو ہے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر آج ہی مقرر کی جائے اور آج کے اجلاس کے فوری بعد بیٹھے اور مقرر کریں۔ آج کرونا کے حوالے سے ٹھیک، ٹکا خان ثانی بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔